السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے احسانات کے بعد اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ ہم پر کسی کے احسانات ہیں تو وہ ہمارا عقیدہ کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم سب کی کھال کو اکھیڑ دیا جائے، ہم سب کے بدن کی چمڑی کو اکھیڑ دیا جائے اور اس چمڑی سے ہم ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے لیے جوتے بنائیں، پھر بھی ہم ہمارے نبی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، اور آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے میرے محبوب کو بہت خوش دیکھا، میرے محبوب کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی، اور آپ اندازہ لگاؤ جب ہمارے نبی خوش ہوتے ہوں گے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش دیکھا تو خوشی کا فائدہ اٹھایا اور فرمایا میرے محبوب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔
ہماری بیویاں ہمیں خوش دیکھے تو نہ جانے کیسے کیا درخواست ہو سکتی ہیں، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اغفر لی عائشۃ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی الہ العالمین عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو، وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو گئے ہو، اور وہ گناہ جو چھپ کر ہو گئے ہو، یا کھلم کھلا ہو جائے یا چھپ کر ہو جائے۔ آپ اندازہ لگاؤ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گناہ کرنے والی عورت تھی؟ نعوذ باللہ نہیں، شان والی عورت تھی جس نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور ہم اپنے بچوں کے رشتے دنیا میں کرتے ہیں اپنی پسند سے کرتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اپنی پسند سے کرتے ہیں، لیکن بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والی عورت ہے، وہ مقام والی عورت ہے جس کے رشتے کا فیصلہ، جس کے نکاح کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر کیا ہے، اور ہمارے نبی کو ایسے موقع پر ساتھ دیا ہے جس وقت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے، اور ہمارے نبی نے پوری زندگی اپنی امت کے لیے دکھوں میں گزاری، امت کے لیے پریشانیوں میں گزاری۔ حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی کو دیکھا کہ ہمارے نبی کا پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، آپ کے اندر بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی بھوک کی وجہ سے، آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب کب تک بھوکوں میں، کب تک دکھوں میں زندگی گزارو گے، کب تک پریشانیوں میں زندگی گزارو گے؟ اللہ اپنے دشمنوں کو روزی دیتا ہے تو اللہ آپ کو بھی روزی دے گا، آپ بھی تو اللہ سے روزی مانگ لیجئے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین واللہ خیر الرازقین۔ روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمارے نبی کو اللہ نے بہت روزی نصیب فرمائی تھی، اللہ نے بہت مالدار بنایا تھا، یہ آپ کی اختیاری تھی، اختیاری غربت تھی کہ آپ نے امت کا خیال رکھا، ورنہ حدیث شریف میں موجود ہیں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہے تو احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ سونے کا بن جائے، جن لوگوں کو اللہ پاک نے مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائی وہ احد کے پہاڑ کی سائز کو دیکھ کر آئے ہیں، نہیں گئے تو اللہ ہر ایک کا جانا مقدر فرمائے، اخلاص و للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اللہ ہر ایک کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی صلی اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ سونے کا بن جائے بلکہ جہاں جہاں آپ چاہیں گے یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ الہ العالمین میں نہیں چاہتا کہ یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن روزی ملے، تو ایک دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے، جس دن مجھے روزی ملے گی اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے گا اس وقت میں صبر کروں گا، شکر کر کے میری امت کے مالداروں کو سبق سکھلاؤں گا، اور صبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھلاؤں گا، تاکہ میری امت مال کی وجہ سے لڑے نہیں، میری امت مال کی وجہ سے لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ اور حیات الصحابہ میں یہ واقعہ موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کی عادت شریفہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تھی، اس کے باوجود آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک ماں زندہ تھی ماں کی خدمت کرتے رہے، لیکن جب ماں دنیا سے چلی گئی تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو جمع کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے محبوب آپ کی تو عادت شریفہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ہے، اگرچہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے، آپ کی عادت شریفہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ہے، اس کے باوجود آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حیات الصحابہ میں موجود ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک نے اس قدر پریشان کر دیا، بھوک نے اس قدر تنگ کر دیا کہ مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی، اس وجہ سے میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب کی یہ بات سنی تو مجھے رونا آ گیا کہ اللہ میرے محبوب کے ساتھ یہ کیا معاملہ، میرے محبوب کو بھوک نے اس قدر پریشان کیا کہ میرے محبوب کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رونا بند کر دے، اس لیے کہ جو دنیا کی زندگی میں ثواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا، جو دنیا کی زندگی میں پریشانیوں کو ثواب کی نیت سے برداشت کرے گا، حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس کے لیے قیامت کے دن حساب کو آسان فرما دیں گے، اور قیامت میں حساب کا آسان ہو جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خوش دیکھا تو خوشی کا فائدہ اٹھایا اور ہمارے نبی سے فرمایا میرے محبوب میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ ہمارے نبی نے کتنی پیاری دعا مانگی، اللہم اغفر لی عائشۃ ما تقدم من ذنبیا وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو، وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو جائے، وہ گناہ جو چھپ کر ہو جائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے میرے محبوب کی اس دعا نے اتنا خوش کر دیا، اتنا خوش کر دیا، اور میں خوشی کے مارے اتنا ہنسی کہ میرا سر میری گود میں جا ملا۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا، کیا تم کو میری دعا نے راضی کر دیا؟ اماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی کیسے خوشی نہ ہوتی، آپ کے مقدس اور پاکیزہ ہاتھ میرے لیے مغفرت کی دعا کے لیے اٹھے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن علماء جانتے حدیث شریف کے الفاظ واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا عائشہ اللہ کی قسم، یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں عائشہ اللہ کی قسم تجھے میری دعا نے خوش کر دیا، یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کتنے احسان عظیم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ہیں۔ حدیث تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اردو زبان میں کتاب یادگار تقاریر، اس میں اتنی بات زائد لکھی ہوئی ہیں کہ دنیا کی تمام مخلوق میں اگر سب سے زیادہ محبت ہمارے نبی کو کسی سے ہیں تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، پھر بھی اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی معشوقہ کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ دعا مانگی ہے، اور ہم امتیوں کے لیے ساری زندگی دعا مانگی ہے۔ تو اس سے بڑے احسانات کسی کے ہو سکتے ہیں؟ تو شروع میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیغام دیا کہ ہمارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شان والے نبی ہیں، بڑے مقام والے نبی ہیں، اور اس وقت ہم پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں،
دین بدین کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر پریشانی کے عالم میں جتنا درود شریف کو زیادہ پڑھتے رہو گے اتنا ہی اللہ پاک تمہاری پریشانیوں کو ختم کرتا چلا جائے گا۔ اور آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی، حضرت شیخ الحدیث نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے دنیا میں ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، چاہے حج کرتے ہو، چاہے عمرہ کرتے ہو، چاہے نوافل کا اہتمام کرتے ہو، چاہے صدقات و خیرات کرتے ہو، ارے حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے، عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے، ارے صدقات و خیرات مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادتیں ہیں جس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں، چاہے دل سے پڑھو، چاہے بغیر دل کے پڑھو، چاہے اخلاص سے پڑھو، چاہے ریاکاری سے پڑھو، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ضرور منظور ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اور یہ جمعہ کا دن ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے میرا کوئی امتی جمعہ میں صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتی قیامت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں درود پاک کا اہتمام کرتے رہو، اگر جمعہ کے دن درود شریف پڑھو گے تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ پاک 100 ضرورتوں کو پورا فرمائے گا، اللہ پاک 30 ضرورتیں دنیا کی اور 70 ضرورتیں آخرت کی پوری فرمائے گا۔ اور میں نے شروع میں آپ کو بتلایا ہمارے نبی کے احسان سے بڑھ کر کسی کے احسان ہم پر نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے پوچھا میرے محبوب یہ صحابہ کرام، یہ قیامت تک کے آنے والے انسان آپ پر درود پڑھتے ہیں، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بولو کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ پاک۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں اچھا لگتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمتوں کو بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شرافت کو بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا، ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ حدیث قدسی کا مفہوم۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے والے پر جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، بلکہ امت سے محبت کی ہیں، امت کو سینے سے لگایا اور ہر وقت اپنی امت کی فکر رہی ہیں میری امت کا ایک آدمی جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ ہمارے نبی خاموش۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں۔ تو بولو جس پر آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم۔ اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، ساری مخلوق آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی خاموش۔ آپ اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ چرندے پرندے یہ فرشتے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے،
میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو جس پر اللہ درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ہمیں پیغام دے دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو تم بھی جتنا ہو سکے میرے محبوب کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے رہو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو درود پاک کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور میرے پیارو یہ باتیں میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں، جمعہ کے دن دیر سے آنے کا مزاج نہ بناؤ، ایسا مزاج بناؤ کہ اذان سے پہلے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائے۔ اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بھی کچھ باتیں اللہ نے زندگی رکھی، موقع رکھا تو سنیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بات طے کر لو انشاءاللہ کہ ہر جمعہ میں جلدی آنے کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت سی مرتبہ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ کی نماز کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنی دکان کو، اپنے بزنس کو چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتا ہے وہ نماز تو ادا کر لیتے ہیں لیکن نماز کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جاتا، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو ثواب لکھنے والے فرشتے پھر لکھنا بند کر کے خطبہ سننے میں متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو آئندہ سے طے کرو انشاءاللہ جتنا ہو سکے جمعہ میں جلدی آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔